مسواک کرنے کے آداب، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے؟ تو مسواک اگرچہ جمہور علماء کے نزدیک سنت ہے، فرض یا واجب نہیں، مگر اس کے باوجود اس کے آداب و مستحبات کی رعایت نہایت ضروری ہے۔ اس میں کوتاہی کرنا اور لاپرواہی برتنا نقصان دہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو شخص آداب کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، یعنی جو شخص اس کے طریقے کو اپنانے میں سستی کرتا ہے، وہ سنتوں سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو شخص سنتوں کے ساتھ تہاون کرتا ہے، یعنی سنتوں کو ہلکا سمجھتا ہے، وہ فرائض سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور جو فرض سے غفلت کرتا ہے، وہ آخرت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے مسلمانوں کہ اگر ہم سنت کو ہلکا سمجھیں گے تو ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں فرض کی ادائیگی سے ہی محروم کر دے، اور جب فرض کی ادائیگی سے ہم محروم کر دیے جائیں گے تو پھر آخرت میں ہمارا انجام کیا ہوگا، یہ خود ہر ایک انسان اس کا اندازہ لگا سکتا ہے۔ نزہۃ المجالس صفحہ نمبر 70 جلد 1 میں ہے، اسی قسم کا مضمون حضرت عبداللہ بن مبارک سے منقول ہے، مگر اس کے آخر میں ہے کہ جو شخص فرائض کے ساتھ سستی کرتا ہے، وہ خدا کی معرفت سے محروم کر دیا جاتا ہے۔ بستان العارفین میں فقی ابو اللیث سمرقندی فرماتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ اسلام کی مثال اس شہر کی طرح ہے جس میں 5 قلعے ہوں، ایک سونے کا، دوسرا چاندی کا، تیسرا لوہے کا، چوتھا پختہ اینٹوں کا، 5واں کچی اینٹ کا۔ جب تک قلعے والے اس کچی اینٹ کے قلعے کی حفاظت کرتے رہیں گے تو دشمن دوسرے قلعوں کے حاصل کرنے کی طمع نہ کرے گا۔ اس لیے یعنی جب تک ہم پہلے قلعے کی کچی اینٹ سے بنے قلعے کی حفاظت کرتے رہیں گے تو ہمارا دشمن پکی اینٹ کے قلعے کی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ انسان اسٹیپ بائی اسٹیپ چلے گا ہمارا دشمن، اور یہی راستہ ہے۔ تو جب تک وہ ہمارے اس کچی اینٹ کے قلعے کو حاصل نہیں کر لے گا، وہ پکی اینٹ کا خواب بھی نہیں دیکھ سکتا، اور جب وہ اس کی حفاظت نہ کریں گے تو یہ قلعہ ویران ہو جائے گا، اور دشمن دوسرے قلعہ کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، اور پھر تیسرے کی، یہاں تک کہ سارے قلعے ویران اور برباد ہو جائیں گے اور دشمن کے قبضے میں چلے جائیں گے۔ اسی طرح اسلام کے بھی 5 قلعے ہیں۔ اول یقین، پہلا قلعہ یقین، دوسرا اخلاص، تیسرا فرائض، چوتھے سنن، اور 5ویں آداب۔ لہذا جب تک انسان آداب کی حفاظت کرتا رہتا ہے تو شیطان طمع نہیں کرتا، لالچ نہیں کرتا، یعنی آداب، انداز، طریقہ، کہ ہر چیز کو کرنے کا جو ایک طریقہ ہے، اس کے جو آداب ہیں، اس کے کرنے کا کیا ادب ہے، اس انداز سے ہم کریں تو ہمارا شیطان پہلے ہمیں آداب سے بھٹکانا چاہے گا، کہ جب تک وہ آداب سے نہیں ہمیں بھٹکا لیتا، سنتوں سے ہمیں نہیں بھٹکا سکتا۔ تو ہمارا شیطان جو ہے تو وہ ہمیں آداب ترک کرنے کے لیے کہے گا، تو شیطان جب ہم آداب کو ترک کر دیں گے تو شیطان سنتوں سے بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر جب سنتوں سے بہکا دے گا تو فرائض سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، پھر جب فرائض سے ہٹا دے گا تو اخلاص سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، خلوص سے ہٹانے کی کوشش کرے گا، اور جب خلوص سے ہٹا لے گا تو اب اللہ کی ذات پر جو ہمارا یقین ہے اس سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے، اور جب وہاں سے ہم ہٹ جائیں گے تو ہمارا دین برباد ہو جائے گا۔ اس لیے انسان کو تمام کاموں میں، وضو میں، نماز میں اور شریعت کے تمام کاموں میں، حتیٰ کہ خرید و فروخت میں بھی آداب کی رعایت کرنی چاہیے، کہ کیسے اسلام نے ہمیں خرید و فروخت کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، کیسے اسلام نے ہمیں وضو کرنے کا طریقہ سکھایا ہے، وضو کرنے کے آداب کیا ہیں، مسواک کرنے کے آداب کیا ہیں، نماز پڑھنے کے آداب کیا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ مشائخ نے ہمیشہ آداب و سنن کا خاص طور پر اہتمام کیا ہے۔ بزرگوں نے ہمیشہ آداب کا اور سنتوں کا خاص طور پر اہتمام کیا، خاص طور پر ان کو کیا کرتے تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے محض ایک ادب کے چھوٹ جانے کی وجہ سے 40 سال کی نمازیں دوبارہ پڑھیں۔ غور کرو مسلمانوں، نماز کا ایک ادب چھوٹ جائے تو امام اعظم کی وہ شخصیت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ کی، کہ 40 سال کی نماز انہوں نے اپنی دہرائی، یعنی پوری زندگی کی نماز انہوں نے دہرا لی نماز کا ایک ادب چھوٹ جانے کی وجہ سے۔ بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ مجھ سے ایک عابد کی تعریف کی گئی
میں اس کی زیارت کے ارادے سے اس کے پاس پہنچا، لیکن جب میں نے اس کو قبلہ کی جانب تھوکتے ہوئے دیکھا تو میں لوٹ آیا، اس لیے کہ جو شخص شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کی حفاظت نہ کر سکتا ہو وہ اسرار کی حفاظت کیسے کرے گا۔ یعنی قبلہ کا ادب اسلام نے ہمیں یہ سکھایا ہے کہ اس کی طرف پاؤں نہ کریں، اس کی طرف منہ کر کے چہرہ کر کے تھوکیں نہیں، اس کی طرف نہ پیٹھ کریں اور نہ ہی اس کی طرف چہرہ کریں جب کہ ہم استنجا لیٹرین سے حاجت سے ضرورت سے فارغ ہو رہے ہوں، بلکہ ضرورت سے اگر کوئی فارغ ہوتا ہے یا چاہے اس کی پیٹھ قبلہ کی طرف ہو یا چہرہ، تو یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ اور باقی تھوکنا جو ہے یہ آداب شریعت میں سے ہے کہ قبلہ کی طرف نہ تھوکا جائے، یہ بے ادبی تصور ہوتا ہے۔ تو جب حضرت بایزید بسطامی نے اس انسان کو دیکھا جس کی شہرت سن کر آپ ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے، انہوں نے قبلہ کی طرف تھوکا تو آپ لوٹ آئے اور یہ کہا کہ جو شخص شریعت کے ایک ادب کی رعایت نہیں کر سکتا، اس کی حفاظت نہیں کر سکتا، وہ اسرار الہیہ یعنی ولی جو ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسرار اور ان کے بھید کا محافظ ہوتا ہے۔ تو کہا کہ جو شخص شریعت کے آداب میں سے ایک ادب کی حفاظت نہیں کر سکتا وہ اسرار کی حفاظت کیسے کرے گا۔ حضرت ابو علی فرماتے ہیں کہ بندہ کو اللہ تعالیٰ تک پہنچنا ادب اور طاعت ہی سے حاصل ہوتا ہے، یعنی ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ تک اسی وقت پہنچ سکتا ہے جب کہ اس کے دل میں ادب ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت ہو۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ ادب کا چھوڑنا یہ دور ہونے کا سبب ہوتا ہے، لہذا کوئی ادب کو چھوڑ دیتا ہے تو وہ رب تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے۔ جو شخص بستر پر بے ادبی کرتا ہے وہ دروازے کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے، اور جو شخص دروازے پر بے ادبی کرتا ہے وہ جانوروں کے بندھنے کی جگہ پہنچا دیا جاتا ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو شخص بے ادبی کرتا ہے اسے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے پاس بھی بے ادبی کرتا ہے تو اسے اور دور پھینک دیا جاتا ہے۔ حاصل یہ ہے مسلمانوں کہ ادب ایک ایسی دولت ہے کہ جس کے چھوڑنے سے پوری زندگی اور پوری آخرت برباد ہو سکتی ہے۔ یعنی ادب کے چھوڑنے سے انسان کو انحطاط اور تنزل لاحق ہو جاتا ہے، یعنی انسان دن بدن گرتا چلا جاتا ہے اور ترقیاں جو ہوتی ہیں وہ رک جاتی ہیں۔ اس لیے ادب کی حفاظت کرنا، ادب کی رعایت کرنا بہت ہی ضروری ہے۔